السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ عزیزان گرامی، ڈپریشن کے متعلق سوالات تھے تو میں نے کہا چلو ویڈیو کی شکل میں ہو جائے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو ہمارا جو معاشرتی ماحول ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا۔ ڈپریشن، انزائٹی، بے چینی، گھبراہٹ، خوف میں ہم کیوں چلے جاتے ہیں، اور اس وقت بیوروکریسی میں، عوام الناس میں جو بے چینی بڑھ رہی ہے یا بڑھ چکی ہے۔ دیکھیں نا، جس معاشرے میں عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، عدالت مفلوج ہو، پولیسنگ بغیر پیسے کے کام نہ کرتے ہوں، تفتیشوں پہ تفتیش ہو رہے ہو، تاریخوں پہ تاریخ پڑھ رہے ہو، اور معاشرے میں انصاف کا بول بالا ختم ہو جائے، تو وہاں فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے اندر خوف، ایک گھبراہٹ سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مثلاً قتل و غارت، طاقت کا بے جائے استعمال، لوگوں کو گھروں سے اٹھانا، کاروبار برباد کرنا، چار دیواری کا تقدس پائمال کرنا، یا عام روٹین میں جو ہمارا پختونخوا ہے، بلوچستان ہے وغیرہ، غیرت کے نام پہ قتل، خاندانی دشمنیوں کے نام پہ قتل، آئے دن اخباروں میں پڑھتے ہیں، بچیوں کا ریپ کرنا، اغوا کرنا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ فرسٹریشن پیدا کرتی ہے، بے چینی پیدا کرتی ہے۔ اب گھروں کے اندر جس طرح سوال کیا گیا تھا، بیگم پہ شک کرنا اور چارپائی پر لیٹنا، نیند نہیں آنا، اچاٹ جانا، ٹھنڈے پسینے آنا، گھبراہٹ، خوف کہ ابھی جی میں نے مر جانا ہے، دروازے کو دیکھنا کنڈی لگی یا نہیں لگی، چارپائیوں کے نیچے دیکھنا ہے کہ کوئی ہے یا نہیں ہے، باہر کنڈی لگی ہے یا نہیں ہے، ہر کسی کو شک کے نگاہ پہ دیکھنا، پھر تنگ دستی، مفلسی، کاروبار کا نہ ہونا، جس طرح بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں، سوئی گیس کے بل زیادہ آتے ہیں، تو ذرائع آمدن ہے نہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یورپ میں فرسٹریشن زیادہ ہے۔ اور بابا یورپ میں کہاں اتنا فرسٹریشن ہے؟ جو ہمارے ہاں فرسٹریشن ہے یورپ کو بھول جائیں گے۔ اس وقت ایک لقمہ روٹی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ تو جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں اور جو برائیوں نے گھیر لیا معاشرے کو، سوسائٹی کو، تو یہ علامات میں نے بیان کی کہ اس سے ہم کیسے نکلیں۔ اب انزائٹی سے، ڈپریشن سے، جو خودکشی کا خوف ہے، جو نیند نہیں آتا، بے روزگاری بھی ہے، ناامیدی بھی ہے، مایوسی بھی ہے، شک بھی کرتے ہیں، گھبراہٹ میں بھی رہتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے ہم کیسے نکلیں اور ان کا کیسے استقامت اور صبر کے ساتھ مقابلہ کیا جائے؟ کیونکہ ناگہان یا آفات سے تو مقابلہ ہوتا نہیں ہے۔ ایک رب آپ کو توفیق دیتا اور اپنے توفیق، فضل خداوندی شامل حال ہو جائے تو اس چیز سے آپ کو نکال لیں گے۔ بعض نادان کہتے تھے نا جی کورونا کے دنوں میں کہ ہم کورونا سے لڑیں گے، کورونا سے مقابلہ کریں گے۔ یہ نادانوں کو دیکھیں کہ شریعت کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ بنیر میں یا پختونخوا میں جو کلاؤڈ برسٹ ہو گئے، تو لڑیں نا، آپ لڑ سکتے ہیں۔ یہ جو سیلابوں نے اتنی تباہی کی، اس کے ساتھ آپ لڑ سکتے ہیں۔ یا اچانک آپ کو گولی لگتی ہے، آپ لڑ سکتے ہیں۔ اچانک آپ کو کینسر آتی ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ناگہانی آفات، یا آپ جل جاتے ہیں،
یا سیلاب میں بہہ جاتے ہیں، یا آپ پہ دیوار گر جاتا ہے، آپ کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، سانپ حشرات الارض یا بچھو آپ کو کاٹتے ہیں، تو آپ لڑ سکتے ہیں۔ اور بابا بیماری کے ساتھ کہاں لڑ سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ سے توبہ و استغفار کے ذریعے رجوع کیا جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے۔ تو ان مختصر ویڈیو میں اتنا بیان کافی ہے۔ پھر بھی اگر ان ڈیزیزز میں، امراض میں کوئی مبتلا ہو تو آپ لوگ رہنمائی کے لیے، آپ لوگ مشورہ کے لیے میرے نمبر پہ واٹس اپ کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں قرآن و سنت کی روشنی میں اور بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں رضائے الہی کے لیے، اور جو حدیث کا مصداق ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچائے، تو آپ لوگوں کی رہنمائی ہوگی۔ تو یہ اول درود شریف، کوئی بھی درود پڑھے 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انزل علیکم من بعد العم آمنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتہم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر شیء ما قتلنا هاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ یہ آپ لوگوں نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، یا 111 یا 313۔ پھر اس کے بعد پھر درود شریف۔ انشاءاللہ تعالی آپ انزائٹی سے، آپ ڈپریشن سے، آپ بے چینی سے، یا آپ کے مقدمات ہیں، یا آپ پہ برڈن ہے، بے جا دباؤ ہے، نیند نہیں آتی، تو اس پہ پانی دم کر کے، پھونک مار کے اپنے آپ پہ سینہ پہ دم کر کے کر لیا کریں۔ ان جو بھی کیفیت یا مختلف لوگوں کی کیفیات ہیں، اس سے آپ نکل آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مزید رہنمائی کے لیے دیکھیں نا، اسلام، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بذات خود ایک ماہر نفسیات تھے۔ لوگوں کو تسلی دینا، تشفی دینا، اس کے غم میں شریک ہونا، تعزیت کے لیے جانا، ان کو حوصلہ دینا، ان کو استقامت کی طرف راغب کرنا، اللہ کی طرف رجوع اللہ کے ترغیب دینا، یہ سارے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں نا۔ دیکھیں نا، کسی پر برڈن ہوتا ہے، کسی تنگ دستی مفلسی کی شکار ہے، آپ اس کو قرآن اور سنت کے مطابق صبر استقامت کی تعلیم کرتے ہیں، اور اس کو دعا بتاتے ہیں جو حضور علیہ السلام صحابہ کو بتاتے تھے، تو یہ ساری نفسیاتی عوامل ہیں جو آپ ٹیکل کر رہے ہیں۔ ایک جو شیخ ہوتا ہے، گائیڈر ہوتا ہے، ایک رہنما جو ہوتا ہے، اس کا مثال کیا ہے؟ اس کا مثال ایک تاریکی سے روشنی کی طرف لانا۔ تاریک کنویں سے روشنی کی طرف لانا ایک گائیڈر کا کام ہوتا ہے۔ وہ موٹیویشن اسپیکر بھی ہے، آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے، آپ کی قوت سٹرینتھ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے الفاظ سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، اور حضور علیہ السلام مبارک کی احادیث کی روشنی میں، جو قولی ہے، پہلی حدیث قدسی ہے، اخلاقیات، عبادات، اعتقادات، معاملات، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، تو جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ یہی ایک گائیڈر کا کام ہے، ایک رہنما کا کام ہے، ایک پیر کا کام ہے، ایک شیخ کا کام ہے۔ لیکن آج نہ پیر پیر رہا، نہ مرید مرید رہا، اور فتنوں کا دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار،
وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشی وزینت فرشی قاسم رزقی مظہر لطفی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.